اگلا کمنٹ ہے سائرہ بہن دادری سے، کہہ رہی ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہہ رہی ہیں کہ عورتوں کا تبلیغ جماعت میں جانا کیسا ہے؟ کیا نبی کے زمانے میں عورتیں تبلیغ جماعت میں جاتی تھیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ یہ سوال ایسا ہے کہ یہ بہت زیادہ مختلف ہی ہے، یعنی اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جانا چاہیے۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ عورتوں کا جانا بہت ضروری ہے۔ ایک کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 185 پر میں نے یہ پڑھا کہ عورتوں کو تبلیغ جماعت میں جانا ضروری ہے، اس طرح سے اس کے اندر لکھا ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ بالکل ناجائز ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں تبلیغ جماعت میں نہیں جاتی تھی، تبلیغ کے لیے نہیں جاتی تھی، اس لیے نہیں جانا چاہیے، اس طرح سے بھی ہمارے علماء کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یعنی اب جو اصل بات ہے جو کتابوں کے حوالے سے نچوڑ نکلا ہے، جو کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ و تابعین کے زمانے میں تبلیغ کے لیے عورتیں سفر نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یا تابعین نے اس کا حکم دیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی حکم نہیں دیا، اور نہ ہی خود تبلیغ کے لیے اللہ کے نبی نے عورتوں کو سفر پر روانہ کیا، یعنی نہ تو اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا، نہ روانہ کیا عورتوں کو، نہ آپ کے زمانے میں عورتیں نکلتی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جو زمانے ہیں، ان زمانوں میں عورتوں کو اگر کوئی دین کی بات سیکھنی ہوتی تھی، دین کے مسائل معلوم کرنے ہوتے تھے، تو وہ اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی، یا صحابہ کی جو بیویاں ہیں ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی، اور اپنے مسئلے مسائل ان سے معلوم کر لیا کرتی تھی، دین کی باتیں ان سے سیکھ لیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس کے بعد کے جو زمانے ہیں، جو بہترین زمانہ جن کو کہا جاتا ہے، ان زمانوں میں تبلیغ مردوں کے ذمہ مقرر تھی، اور مردوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ عورتوں کو دین کی باتیں سکھائیں۔ مردوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ وہ اپنے گھر کے اندر دین کی باتیں اپنی بیویوں کو، اپنی گھر والی جو ان کے گھر کی جو مستورات ہیں، جو عورتیں، ان کو سکھائیں۔ یہ ان کی ذمہ داری بنا دی گئی تھی، ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی تھی، اور ہوتا بھی ایسا ہی تھا۔ مرد اپنے بڑے لوگوں سے، اپنے جو بزرگان دین ہیں، اللہ کے نبی سے اور صحابہ کرام سے دین کی باتیں سیکھتے اور ان کو اپنے گھروں میں جا کر عورتوں کو سکھاتے تھے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب اس بہترین زمانے میں، خیر القرون جس کو کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بہترین زمانہ، خیر القرون سب سے بہترین زمانہ، سب سے بھلا زمانہ، سب سے زیادہ بھلائی والا زمانہ، جب اس زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، جب اس زمانے میں عورتیں تبلیغ کے لیے سفر نہیں کرتی تھی، تو آج کے زمانے میں عورتوں کو تبلیغ کے لیے زبردستی نکالنا یا عورتوں کو مجبور کرنا کہ گھر کے تمام کام دھندے چھوڑ کر ان کو تبلیغ کے لیے اگر اس طرح سے نکالا جائے تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس کے اندر بیچ کا راستہ ہم یہی نکالیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا ثابت ہے۔ عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاد میں شریک ہوتی تھی، تو اس بات کو دیکھتے ہوئے یہ گنجائش نکالی جا سکتی ہے کہ عورتیں اللہ کے راستے میں تبلیغی جماعت میں جو ذمہ داریاں ہیں، یعنی جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان پابندیوں کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے جو اکابر ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے عورتوں کے لیے جو پابندیاں اور جو حدود اور جو قیدیں لگائی ہیں، جو قیود لگائی ہیں، ان کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کے لیے تبلیغ جماعت میں نکلنا، تبلیغ کے لیے جانا، اس کی گنجائش ہے، نکل سکتی ہیں۔ تو آپ کے سوال کا خلاصہ یہ نکلا کہ عورتوں کا اللہ کے نبی کے زمانے میں تبلیغ کے لیے نکلنا تو ثابت نہیں ہے، لیکن جہاد کے لیے نکلنا ثابت ہے، اور جہاد بھی اللہ کا راستہ ہے، جہاد بھی اچھا راستہ ہے، جہاد بھی نیک راستہ ہے، تو جب اس کے لیے جائز ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش نکل سکتی ہے، نکالی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی وہی بات کہی جائے گی کہ جو حدود و قیود ہیں، جو شرعی پابندیاں ہیں، اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہی نکلا جا سکتا ہے۔